بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کہ اچھا خاصا نمازی آدمی ہے، روزے دار ہے، متشرع ہے اور نماز باجماعت کا پابند ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن کسی خفیہ گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے راہی نہیں ہو رہی، جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں اور پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے، چھوٹتا نہیں ہے. تو کیا کرے؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ مانگے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ مجھ سے چھڑوا دیجیے، یا اللہ میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ میں سے اس طرح باتیں کیا کرو یا اللہ یا تو چھڑوا دیجیے ورنہ مجھے میری پکڑ نہ کیجیے. میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، یا چھڑوا دیجیے یا میری پکڑ نہ کیجیے گا. تو یہ جب بندہ اتنا ربط پیدا کر لیتا ہے تو جب باری تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بیچارہ تھا تو یعنی اپنی حد تک کوشش کر رہا تھا لیکن نفس اس کے اوپر غالب آ گیا تھا، شیطان اس پر غالب آ گیا تھا، اس نے جو ہے اس کو مجبور کر رکھا تھا، لیکن ساتھ ہی ہمارے سے لگاؤ ضرور تھا، اس کو ہم سے تعلق تھا، ہم سے مانگتا تھا، تو اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. حدیث میں واقعہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص تھا، کفن چور تھا. کفن چور اس سے زیادہ رذیل پیشہ شاید ہی کوئی ہو کہ قبریں کھود کے مردوں کے کفن نکالتا تھا اور بیچا کرتا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، اگر ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پہلے تو لاش کو آگ لگا دینا، آگ لگا کے جو اس کی راکھ بچے، راکھ ہو، اس راکھ کو ذرا محفوظ رکھنا یہاں تک کہ کوئی ایسا وقت آئے جس میں آندھی چل رہی ہو، بہت تیز ہوا چل رہی ہو، اس وقت لے جا کے میری اس راکھ کو سمندر کے پاس اڑا دینا کہ اس کے ذرے سارے دریا میں سمندر میں بکھر جائے. کیوں بکھر جائے؟ کیونکہ اگر اللہ میں نے مجھے کہیں پکڑ لیا تو میرا کچھ ٹھکانا نہیں ہوگا. اگر اللہ میاں کا بس چل گیا مجھ پر تو میرا کچھ ٹھکانا نہیں ہوگا، لہذا ذرے کہیں پھینک دو کہیں سمندر میں اس طرح کے وہ جمع نہ ہو سکے. اب بیوقوفی کی بات تھی، پتا ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا وہ نہ جمع نہیں کر سکتے اس کے ذرات کو. تو بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو کچھ کفر کی سی بات لگتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ میاں کو اگر اس طرح کر دوں گا تو اللہ میاں مجھے پکڑ نہیں سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی حاضری ہوئی تو پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، یہ کیا وصیت کی تھی؟ تو کہتا خشیت کا یار، یا اللہ آپ کے ڈر سے کیا ہے سب کچھ. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دل میں میری خشیت تھی، معاف فرما دیں گے، جا تجھے معاف کیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بسے ہوئے تھے اللہ میاں. اگر دل میں بسے ہوئے نہ ہوتے تو اس کو یہ ڈر بھی نہ ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا.